قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سورہ یوسف ہے، 12واں سورہ ہے اور 111 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے۔ تسلسل کے ساتھ ہم حضور کے معراج سے معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے قصوں میں عقل والوں کے لیے سبق ہے، نبیوں کے ذکر میں عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ ما کان حدیث یفترا، خبردار اللہ کے نبیوں کے قصوں کو من گھڑت واقعات یا قصے مت سمجھنا، مت کہنا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدی، دین کی تصدیق ہے نبیوں کا ذکر۔ وتفصیل کل شیء، اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے اسے بیان کیا۔ وہدن، ہدایت ہے، ورحمتن، رحمت ہے، لقومی یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ نبیوں کا ذکر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سبق بھی ہے۔ آج کی گفتگو سورہ اعراف کی 143 نمبر آیت سے کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَن تَرَانِی وَلَکِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَ۔ یہ واقعہ ہے جناب موسیٰ کے معراج کا۔ یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ پاک کے معراج کا ذکر کیا۔ ہم نے جناب موسیٰ کے طور سے مصطفیٰ کے نور تک سفر کرنا ہے۔ یہ ہمارے آج کے جمعہ کی کوشش ہوگی کہ ہم جناب موسیٰ کے طور سے جناب مصطفیٰ کے نور تک سفر کریں۔ پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، اللہ فرماتا ہے اور لما، جب، جاء، پہنچے، آئے، تشریف لائے، جناب موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، ہمارے وعدے پر، ہمارے بتائے ہوئے وقت پر اور ہماری بتائی ہوئی جگہ پر۔ پتہ چلا حضرت موسیٰ کا معراج یہ ہے کہ انہیں جگہ اور وقت بتا کر کہا جاتا ہے آ جانا۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، وَلَمَّا، اور جب، جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، پہنچے حضرت موسیٰ ہمارے بتائے ہوئے وقت اور جگہ پر۔ پتہ چلا جناب موسیٰ کا معراج یہ ہے کہ انہیں جگہ اور وقت بتا کر فرمایا جاتا ہے کہ اتنے بجے فلانی جگہ پر آ جانا۔ تو جنہیں معراج کے لیے جگہ اور وقت بتا کر کہا جائے آ جانا، وہ موسیٰ ہیں؟ نہیں، اگلا جملہ وزنی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جنہیں جگہ اور وقت بتا کے کہا جائے آ جانا،
وہ موسیٰ ہیں، پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جنہیں بستر سے لے جایا جائے وہ محمد ہیں۔ اللہ عمر دراز کرے آپ کو، خوبصورت سنا آپ نے۔ اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، جناب موسیٰ کے رب نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کلام کیا۔ یہ ہے موسیٰ جناب کا معراج، یہ ہے جناب موسیٰ پاک کا معراج کہ ان کے ساتھ اللہ کلام کرتا ہے۔ تو مجھے کہنا پڑے گا جنہیں معراج میں اللہ کی بات ملے، بھائی نہیں میں آگے نہیں پڑھ سکتا اس طرح، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جنہیں معراج میں اللہ کی بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جنہیں معراج میں اللہ کی ذات ملے انہیں محمد کہتے ہیں۔ اچھا جیتے رہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قالا، جناب موسیٰ نے کہا، رب ارنی، اللہ میرے پالنے والے مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، ایک نظر، ایک نظر، پروردگار میں تیرے جلوے کا دیدار ایک نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے معراج سنا کہ حضور کی واپسی ہوئی تھی، پھر 9 دفعہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر گئے تھے، بھائی نہیں جسے سمجھ آ گئی اسے میں داد دیتا ہوں۔ پھر 9 دفعہ حضرت موسیٰ کے کہنے پر گئے تھے، پھر آپ نے جب روزے رکھے، بخاری کی حدیث ہے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری طرح کا کہ تم سارا دن اور ساری رات کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ مجھے تو میرا رب ہر روز رات کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، ہر روز رات کو ہو گیا۔ پھر آپ کو ترمذی کی وہ حدیث ذہن میں لانی پڑے گی کہ جس نماز فجر کے بعد مصطفیٰ نے خطاب کیا، آتانی ربی فی احسن سورہ، آج تو اللہ چل کے آیا تھا میرے گھر، مجھے معاف کیجئے گا اپنی قدرت کے ساتھ آیا تھا، لیکن آج تو میں نے احسن صورت میں خدا کو دیکھا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، جو ایک جلوے کو تڑپے، بس میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جو ایک نظر کو تڑپے وہ موسیٰ ہیں، جنہیں بار بار دکھایا جائے، پھر چل کے آیا جائے، کبھی وہ آ جائے، کبھی پاس بلا لے، یہ حسین کا نانا ہے۔ بھئی کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے۔ اچھا اب حضرت موسیٰ پاک نے، نہیں بندے یہاں کچھ کنفیوز ہیں کہ نہیں اللہ کو دیکھنا، اللہ کی زیارت کرنا، اللہ کو دیکھنا۔ مجھے یہاں مسلم اور بخاری کی ایک حدیث سامنے آ رہی ہے، حدیث ذرا لمبی ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں اختصار کے ساتھ اس کو پڑھوں گا کیونکہ جمعے کا وقت بہت قلیل ہے، وگرنہ جمعہ اسی حدیث پر پورا ہو سکتا ہے۔ لباس بشری میں جناب جبریل صحابہ کی محفل میں بارگاہ رسالت میں اور 2 زانو ہو کر ادب کے ساتھ محمد بادشاہ کی کچہری میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، فاخبرنی عن الایمان، بتائیں کہ ایمان کیا ہے، فاخبرنی عن الاحسان، بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ معاف کیجئے گا حدیث لمبی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان، اسلام اور احسان کے سوال پر حضور نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، عقائد کی درستگی کا نام ایمان ہے، اور اسلام یہ ہے تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان
حج کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے۔ عقائد درست ہو جائیں یہ ایمان ہے، اعمال درست ہو جائیں یہ اسلام ہے۔ اب اس نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ جب عقیدہ درست ہو جائے، جب اعمال درست ہو جائیں، تو اب بندہ ولی کب ہوتا ہے؟ مقام ولایت کیا ہے؟ بندہ ولی کب ہوتا ہے؟ اب حضور نے فرمایا کالا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے مقام ولایت کہ جب عقیدہ درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائیں، پھر بندہ عبادت میں یوں کھڑا ہو کہ رب کو تک رہا ہے۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کأنک تراہ، یوں عبادت کرو کہ تم جلوہ جانا کو دیکھ رہے ہو۔ مجھے معاف کرنا، یہ مقام ہے بابا فرید کا، یہ مقام ہے داتا علی حجویری کا، یہ مقام ہے غوث العظم جیلانی کا، یہ مقام ولایت ہے کہ اس کیفیت میں رہنا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں رہنا کہ رب سامنے ہے۔ یہ مقام ولایت ہے۔ جو مقام ولایت ہے آپ اس بارے میں مصطفیٰ پر شک کر رہے ہیں؟ بھائی میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا، آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن پڑھوں؟ نہیں بیٹا، آپ پوری توجہ کریں تو میں سورہ قیامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 75 نمبر سورہ ہے، 75 نمبر سورہ ہے۔ میں 22 نمبر آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں 23 نمبر آیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ نادرات، قیامت والے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے نور کی لاٹوں سے دمک رہے ہوں گے۔ پروردگار یہ کون سے چہرے ہیں؟ فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ نَاظِرَاتُ، یہ وہ چہرے ہیں جو قیامت میں کھڑے اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ یہ مقام کن کا ہے؟ فرمایا یہ مقام ہے ابو بکر کا، یہ مقام ہے جناب عمر کا، یہ مقام ہے بلال حبشی کا، یہ مقام ہے اولیاء اللہ کا، یہ مقام ہے کاموں کی والو آپ کا، یہ مقام ہے حضور کے غلاموں کا کہ قیامت والے دن وہ اللہ کی زیارت کریں گے۔ بھئی میں منت کرنا چاہتا ہوں، مومن جو کر سکتا ہے آپ مصطفیٰ پہ شک کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کہے نہیں یہ تو قیامت والے دن کی بات ہے، تو میں کب کہتا ہوں حضور نے معراج کی رات اللہ کو زمین پر دیکھا؟ بھئی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں کیسے آگے چلنا؟ نہیں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مقام ولایت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ یعنی حضور کی خدمت عالیہ میں حضرت جبریل آئے تو جب سوالات پورے ہو گئے تو حضور نے فرمایا یا عمرا اتدری من السائل، عمر جی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ نہیں، وہ حضور کے پاس آیا ہے نا، تو یہ تو نبی پاک کو چاہیے تھا نا کہ آپ پوچھتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس قبیلے کے ہو، کیسے آئے ہو، کس قوم سے ہو، کس ملک سے ہو۔ نہیں پوچھا سرکار نے، وہ سوال کرتا رہا، وہ پورا کرتے رہے۔ نہیں، میں جملہ پھر دہراؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو جائے، حضور نے نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہ سوال کرتے رہے، وہ پورا کرتے رہے۔ یا رسول اللہ آپ قبیلہ تو پوچھیں اس کا، آپ علاقہ تو پوچھیں اس کا، آپ برادری تو پوچھیں اس کی، آپ سٹیٹس تو پوچھیں اس کا۔ اب جب مصطفیٰ پہ بات آئے نا تو جواب خدا دیتا ہے۔
میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، بات مصطفیٰ پر آ جائے نا تو جواب خدا دیتا ہے. اگر کوئی بندہ حضور کو ابتر کہہ دے نا تو جواب نبی نہیں دیتے، ان شانئک ھو الابتر جواب خدا دیتا ہے. اور اگر یہ بات مصطفیٰ پر آ گئی ہے کہ حضور آپ نے پوچھنا تھا نا قبیلہ، تو اللہ جواب دے کے کہتا ہے زمانے والو سورہ دہا کھولو، 93 نمبر سورہ ہے، اور 10 نمبر آیت کو پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں نے اپنے حبیب سے کہہ دیا ہے کہ آنے والے کا قبیلہ نہیں پوچھنا، آنے والے کا علاقہ نہیں پوچھنا، آنے والے کا سٹیٹس نہیں پوچھنا، بس مانگنے والا آئے تو خالی نہیں جانا چاہیے. مانگنے والا آئے تو اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی نہیں جانے دینا. نہیں، حضور کے دروازے پر کوئی آ جائے تو سرکار کے لیے امر یہ ہے. مجھے سورہ صاد یاد آ رہی ہے، 38واں سورہ ہے. حضرت سلیمان کو اللہ فرماتا ہے فَمْنُن فَمْنُن، احسان کرو، جو ہم نے آپ کو دیا وہ دو، آگے دو، او امسک، یا نہ دو، بغیر حساب، ہم آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں. آستانہ ہے نبی کا، اللہ نبی سے فرما رہا ہے دو یا نہ دو. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، دو یا نہ دو، ہم نہیں پوچھیں گے. لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کی، اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہاں سے کوئی خالی نہ جائے، یہاں سے کوئی خالی نہ جائے. نہیں دیکھیں، السائلہ کے اوپر الف لام آیا ہے. علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ السائلہ کا الف لام یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ جب بھی کوئی آئے بس خالی نہ جائے. نہیں، میں آگے چلوں گا، پھر کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جب بھی کوئی آئے، آپ گھر ہوں پھر بھی نہ جھڑکنا، آپ باہر آ جائیں پھر کوئی مانگے تو دو، آپ چوک میں ہوں پھر کوئی مانگے تو دو، آپ مکے میں ہوں پھر کوئی مانگے تو دو، آپ مدینے میں ہوں پھر کوئی مانگے تو دو، آپ سفر میں ہوں پھر کوئی مانگے تو دو، ہجرت میں ہوں پھر بھی دو، آپ مزار میں ہوں. اوئے ہوئے، آپ میں کوئی سنی ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا. سنیوں کے امام نے یہاں کہا تھا نہیں سنتا ہی نہیں. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. یا رسول اللہ، امام اہل سنت فرما رہے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ کی الف لام یہ بتاتی ہے آپ جہاں بھی ہوں بس بندہ مانگنے والا ہو تو قبیلہ نہیں پوچھنا، سٹیٹس نہیں پوچھنا، قوم نہیں پوچھنا، بس نہیں سنتا ہی نہیں، خالی نہیں جانا. نہیں، مجھے بخاری یاد آ رہی ہے، نبی معظم تشریف فرما ہے، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا جاء الی النبی یوم الجمعہ، جمعے والے دن، وہو یخطب بالمدینہ تھی، حضور جمعے میں مصروف ہیں، مسجد نبوی کا ممبر ہے، مدینہ کا شہر ہے، جمعے کا خطبہ ہے. چھوٹی بات ہے نا جو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جسے منظر نظر آیا تھا وہ چپ کیسے رہ گیا ہے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ان رجلا جاء الی النبی یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، وہو یخطب بالمدینہ، حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں. جاء رجل، ایک بندہ دیہات سے، گاؤں سے آیا ہے، فقال قحط المطر، یا رسول اللہ، کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ ہمارے جانور پیاسے ہیں، ہمارے بچے بلک رہے ہیں. فنظر الی السماء، حضور نے یوں دیکھا آسمان پر،
ما نرا من صحابی، کوئی بادل نہیں تھا، بس یوں کیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں مصطفیٰ کی داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا تھا، آسمان پر بادل تھے، بارش چھن چھن آ رہی تھی، مدینے کی ساری گلیاں پانی سے بھر چکی تھی، بھئی آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ 8 دن اور 8 راتیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مصطفیٰ کوئی ہو، مصطفیٰ کہیں ہو، بس آپ کے دروازے سے خالی نہ جائے۔ 8 دن اور 8 راتیں تسلسل کے ساتھ بارش رہی۔ جمعہ والدن مصطفیٰ منبر پر آئے، خطبہ شروع ہوا، میں آگے پڑھوں؟ کہتے ہیں قام ذالک الرجل، وہی بندہ کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا غرق ہو گئے ہم پانی میں۔ فضحک، مسکرا پڑے محمد، یوں ہاتھ اٹھائے پانی ختم ہو گیا، بادل چھٹ گئے، حضور آپ کے دروازے سے خالی نہ کوئی جائے۔ جیتے رہے، جیتے رہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ محبوب آپ غار میں ہوں پھر بھی خالی نہ جائے، آپ غار میں ہوں پھر بھی خالی نہ جائے، آپ مزار میں ہوں پھر بھی خالی نہ جائے۔ نہیں، یہ غار یہ منبر پر تو سمجھ آ گیا ہے، لیکن یہ مزار میں آپ کیسے دیں گے؟ مجھے آپ اجازت دیں میں پھر بخاری پڑھوں۔ یار اللہ نہ کرے آپ کے گھر کوئی موت ہو جائے نا، تو آپ سارے خاندان کو کال کرتے ہیں، سارے ٹبر کو کال کرتے ہیں، اپنی فیملی کو کال کرتے ہیں، اپنی برادری کو بلاتے ہیں، اپنے یعنی جاننے والوں کو بلاتے ہیں، آپ سب کو بلاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے مدینے فون نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ اچھا اب میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، حضور نے فرمایا جب مسلمان کو قبر میں لٹاتے ہیں، وتولى عنہ اصحابہ، اس کے پیار والے جب واپس جانے لگتے ہیں، نہیں آگے نہیں پڑھنا چاہیے، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیار والے جب واپس پلٹتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ قبر والا ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ قبر والا ان کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ تو پھر فرمایا پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا جانتا ہے کہ جبکہ وہ سامنے موجود ہیں قبر میں، اب سمجھ آئی کہ تمہارے ٹیلی فون والے سارے نہیں آتے، محمد ہیں وہ جو قبر میں منکر نکیر سے پہلے کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ ہیں وہ جو ہر قبر میں کھڑے ہیں۔ نہیں، آپ نے شہر بتایا نبی پاک کو، آپ نے قبر کا نمبر بتایا ہے، آپ نے ڈیٹ بتائی ہے، تو حضور کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرا ماننے والا تیرا بیکاری نہیں سن سکتا، نہیں میں واپس آ جاتا ہوں اس مقام پر دوبارہ کہ یا عمرو اتدری من السائل، عمر آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ حضرت عمر نے اپنے الفاظ میں جواب دیا مدینے کا تو نہیں تھا اور دور سے بھی نہیں آیا تھا۔ عمر مدینے کا نہیں تھا یہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ حضور فرماتے ہیں عمر نے جواب دیا تھا لا یرا علیہ اثر السفاری، یا رسول اللہ اگر دور سے آتا نا تو پتہ چلتا اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے کوئی گرد ہوتی،
وہ تو بڑا فریش. اس کا مطلب ہے مدینے کا. دور سے نہیں بولے, دور سے نہیں آیا. اچھا یا رسول اللہ مدینے کا بھی نہیں تھا. اچھا عمر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ مدینے کا نہیں تھا؟ یا رسول اللہ لا یعرفہ منا احد, وہ ہم میں سے کسی کو نہیں جانتا, مدینے سے اس کا تعلق نہیں جو عمر کو نہیں جانتا. میں جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں, مدینے سے اس کا تعلق کوئی نہیں جو عمر کو نہیں جانتا. نہیں, ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں مدینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو عمر کو نہیں جانتا. مجھے مزہ آ رہا ہے یار, میں نہیں آگے چلنا چاہتا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کہنے لگے لا یعرفہ منا احد, وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پہچانتا. پتا چلا جسے صحابہ کی عزت کا نہیں پتا, جسے عمر فاروق کے مقام کا نہیں پتا, اس کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں. مدینے سے اسی کا تعلق ہے جو عمر فاروق سے پیار کرتا ہے. اب حضرت عمر نے جو جواب دیا ہے آپ سننا پسند کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَالَمُ, اللہ عالم ہے اور رسول عالم ہے. اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون, میں عالم ہوں تم نہیں عالم. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ عالم ہے, مصطفیٰ بھی عالم ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, بھائی نبی پاک کو چاہیے تھا, فرماتے عمر یہ تم نے شرک کر دیا ہے, یہ تو تم نے ٹھیک نہیں کہا. اللہ عالم ہے تو اللہ عالم ہے نا, میں تھوڑی عالم ہوں. اب حضور خاموش ہیں کہ عمر کہہ رہے ہیں اللہ بھی عالم ہے, محمد بھی عالم ہے. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات, اللہ بھی عالم ہے, مصطفیٰ بھی عالم ہے. حضور نے فرمایا عمر اگر تیرا یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ عالم ہے تو پھر سن, فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ, وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا, جبریل آیا تھا. اور پھر آتاکم یعلمکم دینکم, اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. نہیں, یہاں پھر تھوڑی سی کنڈی اڑ گئی. بھئی دین جبریل سکھا رہا ہے تو اسی وجہ سے تو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل مصطفیٰ کا استاد ہے, جبریل مصطفیٰ کا استاد ہے. بھئی میں منت کروں گا اگر اللہ ایک دفعہ کہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز فرض ہے. جبریل 70,000 دفعہ بیت اللہ کی چھت پر آ کے تسبیح کر کے اونچی اونچی کہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, تو نماز ایک دفعہ بھی فرض نہیں ہوتی. حسین کا نانا ایک دفعہ کہے تو فرض ہو جایا کرتی ہے. میں یار جیتے رہو بیٹا, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. دین اگر سارا دین جبریل سکھا رہا ہے تو اقیم الصلاۃ کے بعد نماز کے فرض کتنے ہیں وہ جبریل بتائے, فرض کتنے ہیں وہ جبریل بتائے, سنت کیا ہے وہ جبریل بتائے, مستحب کیا ہے وہ جبریل بتائے, مندوب کیا ہے وہ جبریل بتائے, واجب کیا ہے وہ جبریل بتائے, مؤکدہ کیا ہے وہ جبریل بتائے, غیر مؤکدہ کیا ہے وہ جبریل بتائے, زکوٰۃ میں بکریوں کی زکوٰۃ کتنی ہے وہ جبریل بتائے, اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے وہ بتائے جبریل, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, مال کی زکوٰۃ. پتہ چلا جبریل تو ایک نوکر ہے محمد. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, معراج کی رات نے بتایا کہ جبریل کو پیچھے کر کے اللہ مصطفیٰ سے بول کر کہنے لگا زمانے والوں یہ تو محمد کا ایک خاتم ہے, اللہ جانے اور مصطفیٰ کا علم جانے. بھائی جسے سمجھ آئیے میرے ساتھ بات کرے, میں آگے نہیں. بھائی 600 پر تھے جبریل کے. کتنے پر تھے؟ سارے بولو.
ایک پر کھولے تو ساری کائنات اس میں سمٹ جائے. لیکن معراج کی رات اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو اٹھانا ہے سوئی کے نکے سے باریک سوراخ کر چھت پہ اور اس میں سے جا تاکہ زمانے کو سمجھ جائے جتنا بڑا ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنا چھوٹا بن کر.